ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ مدینہ کے ایک مصروف شہر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا جس کی زندگی سادہ تھی اور اس کے پاس کھانے کے لیے بہت کم ہوتا تھا۔ وہ اپنا دن دوسروں کی مدد کرتے ہوئے گزار دیتا تھا اور اپنی کمی کے باوجود ہمیشہ کمیونٹی کی خدمت کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن اس کے پڑوسی ایک سخاوت پسند شخص ابراہیم اس کے پاس ایک چھوٹا سا کھجوروں کا گچھا لے کر آیا۔ ابراہیم کا گھر بھی سادہ تھا، لیکن وہ ہمیشہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا دوسروں کے ساتھ بانٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ ابراہیم نے کہا، یہ کھجور تمہارے لیے لایا ہوں، مجھے امید ہے کہ یہ تمہارے بھوک مٹانے میں مددگار ہوں گی۔ کھجوروں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے اس شخص کے پیٹ سے بھوک کی آواز آئی، لیکن کھجوروں کی خوشبو اور منظر کے باوجود اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے بارے میں سوچا جو اس کی طرح مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ اس کا دل اپنے پڑوسوں کے لیے تڑپا جو بھوک سے پریشان تھے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ یہ کھجور وہ اکیلا نہیں کھا سکتا۔ اس نے کھجوروں کا گچھا لیا اور اپنے پڑوسیوں میں بانٹنے کے لیے نکل پڑا۔ سب سے پہلے وہ ایک بوڑھی عورت کے پاس گیا جو اکیلی رہتی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آتی، لیکن اس کے پاس خود کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس شخص نے اس کو کچھ کھجوریں پیش کی اور اس کی آنکھوں میں شکریہ کے جذبات جھلک اٹھے۔ اس نے کہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی۔ پھر وہ ایک نوجوان باپ کے پاس گیا جس کے پاس اپنے بچوں کو کھانا دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ کئی دنوں سے کام کی تلاش میں ناکام تھا۔ نوجوان باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس نے کہا، میں آپ کا یہ احسان کیسے چکا سکوں گا؟ اس شخص نے نرمی سے مسکرا کر کہا، آپ کو کچھ بھی چکانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشی ہوئی آپ کی مدد کر کے۔ رات کو جب وہ سکون لینے کے لیے لیٹا تو اس کا دل سکون سے بھر گیا۔ اس نے اپنی قربانی پر خوشی محسوس کی کہ اس نے دوسروں کی مدد کی، چاہے اس کے پاس خود بہت کم تھا۔ اس کی قربانی نے اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یاد دلا دیے، اور تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اگلی صبح اس نے اپنے دروازے پر کھجوروں کا ایک اور گچھا پایا۔ ابراہیم نے چھوڑا تھا۔ اس نے مسکرا کر سوچا، ابراہیم کو یقیناً معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں نے یہ کھجوریں دوسروں میں بانٹ دی ہیں۔ یہ کہانی مدینہ میں پھیل گئی اور ہر کوئی اس کی سخاوت اور دوسروں کی مدد کرنے کی عادت سے متاثر ہوا۔ یہ خود اور سخاوت کی طاقت ایک سبق آموز کہانی بن گئی جسے نسلوں تک یاد رکھا گیا۔